ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ہر قسم کی حمد و ثنا تسبیح و تحلیل تقدیس کبریائی بڑائی عظمت پاکی بزرگی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو کائنات کا ہم سب کا خالق مالک رازق داتا مشرق کشا حاجت روا اور معبود حقیقی ہے اللہ تعالی امام الانبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا ساقی کوثر احمد مرسل فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم پر آپ کی ازواج پر آل پر اصحاب پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اربوں خربوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے الہ ابداً ابدا بار دی آواز دی ہمدردی نہیں محسوس ہوتی مناظر ہوتی آج کی گفتگو میں انشاءاللہ اس موضوع پر بات رکھیں گے کہ عزت اور ذلت یہ صرف اور صرف اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے اور عزت و ذلت کا اصل معیار اور مشروط ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین تسلیم کرتے ہوئے اسلام کو اس کی حقانی سچائی سے قبول کرنا ایمان لانا
اور اسلام ہی ایک پاکیزہ دین ہے جس پر چلنے سے انسان روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی زندگی کے تمام لیول پر صحیح پاکیزگی اور سلامتی آخرکار پائے گا۔ جب بھی انسان اس سے ہٹتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گمراہی کے رستے پر چلا جاتا ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب گمراہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد صرف اور صرف ہدایت اسلام پہ ہے، حضور پر ایمان لانے میں ہے۔ اب پہلی کتابوں کے احکام سب کچھ صرف عزت و احترام اور ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق سچ نازل ہوئی تھی، اور حضور سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ حق سچ تھے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن شریعت احکام صرف اور صرف اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب و سنت یعنی کتاب قرآن مجید اور شریعت الہیہ کی صورت میں ہمارے پاس پہنچے ہیں، صرف ان کی پابندی، ان کی بجاوری، ان کو سیکھنا، سکھانا، ان کا ورد وظیفہ ہی ایمان اور دین اور سلامتی کی راہ کہلائے گا۔ یہ ساری باتیں اس انسان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں جو یقین رکھتا ہے کہ مجھے قبر کے امتحان سے پاس ہونا ہے، قبر کا امتحان حق سچ ہے، آخرت حق سچ ہے، اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ آخرت حق سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جنت جہنم اور جزا سزا کا نظام قرآن و سنت کی صورت میں ہماری طرف بھیجا ہے وہ حق سچ ہے۔ یہ باتیں اس انسان کے لیے اہم ہیں اور امپورٹنٹ ہیں، اور وہی ان کو قبول کرے گا جو صرف اس مادی اور سطحی دنیا ہی کو اپنی کامیابی اور محور سمجھتا ہے۔ وہ پھر اس کی عارضی اور سطحی کامیابیوں پر جس پر انسان خوش ہوتے ہیں اور انسانوں میں انسان کا بڑا پن اور بول بالا ہوتا ہے، وہ ان باتوں کو اپنی عزت و ذلت کا معیار بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ سے بھی، مشرکین مکہ سے بھی، پوری انسانیت اور اہل ایمان والوں سے بھی اعلان کر دیجئے، قل کہہ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی بادشاہت کا مالک ہے، حکومتوں کا مالک ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے بادشاہ حکمرانی اختیار عطا کرتا ہے، وَتُنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اور بھلائیاں خیر عزتیں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ کوئی 15ویں 14ویں صدی کا مولوی کا فرمان نہیں ہے، یہ قرآن مجید سورہ آل عمران 3 پارہ آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کر رہا، اور تو ہر شے پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کن کہنا ہے، دیر ہے فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ عزت، ذلت، اختیار اور ذلت اور اختیار سے محرومیت یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر انسان کو جھوٹے رستے اپنا کر عزت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جب انسان خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرے گا، وہ خود ہی اس کو عزت کے رستے سلامتی کی راہیں اسے عطا کر دے گا۔ دیکھیں، شو کرنے سے اور ظاہری ٹیپ ٹاپ دبدبا اور پروٹوکول اور خوبصورت وضع قطع اچھے لباس پہننے سے انسان کی عزت نہیں بڑھتی،
جب تک اس لباس میں، اس وضاقتہ میں، اس ڈھانچے میں وہ انسان نہیں ہے جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اس کے رسول پر ایمان ہے۔ یہ سب عارضی ہیں۔ فرمایا وہ اتنا اختیار رکھتا ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن کے حصے بنا دیتا ہے۔ دیکھیں سردیوں راتیں بڑی ہو رہی ہیں اور دن چھوٹے، یعنی رات دن کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ گرمیوں میں دن بڑے ہونے لگ جاتے ہیں تو دن رات کا حصہ بننے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور تو ہی ہے جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہی ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ایک تو ظاہری معنی یہ ہے انڈے سے جاندار نکالنا اور جاندار سے انڈا نکالنا، اور مرادی معنی کیا ہے؟ کافر تھا اس کو ایمان کی نعمت سے مالا مال کر دیا، ایمان پر تھا کفر کو اپنا لیا، مردہ ہو گیا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ یہ جو انسان ایمان چھوڑتا ہے اور اندھیروں میں جاتا ہے، دنیا کو معیار بناتے اپنی عزت کا اور اپنی کامیابی کا، اور دین کو چھوڑتا ہے اس لیے کہ دنیا میں وہ مالدار بن جائے گا، پیسے والا بن جائے گا، چودھری بن جائے گا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، یہ رزق بے حساب دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بندے کی ناجائز کوششوں سے وقتی ایک دنیا آتی نظر آتی ہے، لیکن اصل میں وہ اس کے لیے وبال جان کے جال بن رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہاں خصوصاً انسان ایمان جیسی قیمتی نعمت پا لینے کے بعد، جیسے یہود و نصارہ نے ایمان قبول کیا، انبیاء پر ایمان لانے کی نعمت سے مالا مال ہوئے، ان کی تورات و انجیل بھیجی گئی، لیکن انہوں نے اس کی عزت نہ کی، کفر اپنایا، شرک کرنے لگے، یہاں تک بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اولاد کو منسوب کر کے یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی دشمنی ہے۔ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا اور عقیدہ بنا دیا اقانی میں ثلاثہ، یعنی مریم، یسوع، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ، یہ تینوں میں ایک اللہ تعالیٰ کی یہ تین شکلیں ہیں۔ اس طرح مبہم اور مردود عقیدہ اپنایا اور مسلمانوں کو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عیب بیان کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ تمہاری دوستی اور تعلق جچتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جب دین سے دور ہوتا ہے اور ان کافروں کے ساتھ یا منافقین والا روش، غیر اسلام قوتوں کے ساتھ تعلق بڑھاتا ہے، اور ایسا کلچر، ایسی سوچ، فکر، ایسی بدعقیدہ بود و بار، رہن سہن، کاروبار، سیاست، وہ اس لیے اپناتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے گی، مجھے اختیار مل جائے گا، میرا مال بڑھ جائے گا، دنیا میں بڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں رد فرمایا ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کو اہل ایمان کے علاوہ دوست بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو یہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کسی خیر پر نہیں ہے۔ إِلَّا تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، صرف اگر خیر ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خوبی پر ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دامن کو، اپنے عقیدے کو، سوچ فکر کو، عقیدہ کو، لباس کو، رہن سہن کو، کلچر ثقافت کو، تہذیب کو اور اپنے سب معاملات کو ان کافروں، یہودیوں، غیر مسلموں کے طریقوں سے بچا لے۔
ان تتقوا منہم تقا، ان کے ساتھ وقتی کاروبار لین دین کرنے کے لیے حد تک تو ہے، لیکن دلی محبت پیار نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے خبردار کرتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، آدم کے بیٹے بات بھول جانا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو اس پر نگہبان بیٹھا ہوں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تم کب تک بھاگو گے؟ ایک دن موت کا جام پیٹ کر تم نے دنیا سے جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے تم سینوں میں جو مرضی چھپائے پھرو، ظاہر میں جتنے مرضی بنے پھرو، اور تبدوہ، یا ظاہر میں جو ظاہر کرتے ہو، تمہارے دلوں میں پاکی نہ پاکی وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اے نادان پڑھے لکھے انسان جان لے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، تیرے کمپیوٹر خراب ہو سکتے ہیں، تیری ٹیکنالوجی فیل ہو سکتی ہے، تیرے اندازے غلط ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کمپیوٹر ریکارڈ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی تمہارے ظاہر و باطن اس کے سامنے عیاں ہیں، تم دل میں جو ایمان رکھتے ہو اور جو ظاہر میں ظاہر کرتے ہو، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کے روز ہر جان نے جو بھلائی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے دھرا ہوگا، جان لے گا۔ وما عملت من سوء، اور جو برا کیا ہوگا وہ بھی سامنے پا لے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، جب اپنی برائیوں کا ڈھیر سامنے دیکھے گا پھر پچھتائے گا، کاش کاش کرے گا، کاش میری ان برائیوں اور میرے درمیان بڑا دور کا فاصلہ ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ ایمان والو تمہیں پھر خبردار کرتا ہے کہ میرا خیال رکھنا، میرا دھیان رکھنا، میری نافرمانی سے بچنا۔ کیا نافرمانی ہے؟ کہ اسلام پر ایمان کی نعمت آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کے ہوتے ہوئے کفر کے ساتھ تعلق نہ بڑھا لینا۔ اب آپ دیکھیں ہماری ہر چیز میں اسلامی رنگ کی بجائے غیر مسلم معاشرے کا رنگ چڑھتا آ رہا ہے۔ ہمارے خواتین کا لباس اور پردہ دیکھ لیں، بچوں کی تعلیم و تربیت دیکھ لیں، ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، ادارے، اب ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جتنا انسان دین کے بارے میں خبردار زیادہ ہوتا ہے اس کو پہلی صفوں کی طرف آگے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اور تعلیم یافتہ ہوتا ہے، دین دنیا جانتا ہے، دنیا کی ذرا اسے ہوا لگتی ہے، وہ پہلی صفوں سے پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو تھوڑے پڑے یا بچے چھوٹی عمر وہ آگے ہوں گے، وہ پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ایمان والو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات کے بارے میں خبردار کرتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اگر تم میری طرف قدم بڑھاؤ گے تو میں بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان شفیق ہوں۔ کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منوان پیروی کریں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کافر معاشرے کی نکالی کر رہے ہیں۔ ہماری حجامت دیکھ لیں، ہمارا لباس دیکھ لیں، ہمارا رہن سہن دیکھ لیں، ہماری خوشیاں دیکھ لیں، غمیاں دیکھ لیں، کاروبار دیکھ لیں، سیاست دیکھ لیں، جو بھی ہے اس میں اسلامی رنگ کی بجائے دوسرا چڑھ رہا ہے۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھائیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ غیر اسلامی کلچر اپنا کے کہتے ہیں یا اللہ بخش دے، اب 100 مولوی بلا لیں، 1000 مولوی بلا لیں کہ غیر اسلامی رنگ میں کھڑے ہو کر کہیں کہ تو اللہ بخش دے۔ یہ عقل اور نقل کسی لحاظ سے بھی عدل نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات سے بخشش، اس کی ذات سے برکت، اس کی طرف سے سلامتی، اس کی طرف سے عزت، اس کی طرف سے رزق، اس کی طرف سے ترقی چاہتے ہیں تو پھر اس نے ایک ہی رنگ دیا ہے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ تو وہ تمہیں محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آج میں نے قرآن پاک کے 2-3 مقام کا سے ترجمہ ہی سامنے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سبق دیتے، واللہ غفور رحیم۔ اگر تم سارے رنگ چھوڑ کر پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھا لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی بخشش، اس کی رحمتیں، برکتیں، خیر، بھلائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھا لیں۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑ لو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کیونکہ حضور کے طریقے سے روش سے منہ موڑنا کفر کی طرف رستہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کفر کے رستوں سے محبت نہیں کرتا۔ دوسرا مقام، یہ 6واں پارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، ایک مکمل تقریر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہل ایمان سے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کے ساتھ تعلق کاروبار کی حد تک یا ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ اچھا حسن اخلاق پیش کریں، بس ان کے نہ بنو، ان کا رنگ چڑھا کر ان کی تہذیب و تمدن، ان کی عبادات اور ان کی سوچ فکر کر کے یہ دکھانا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے ساتھ ہو، ہم ایک ہیں۔ یہ برصغیر ایک بابے کی اولاد ہے، اس میں ہندو سارے مذہب مسلمان سب ایک بابے کی اولاد ہیں، ہم سب کا ایک جینیٹک میک اپ ایک ہے۔ یہ بڑی گندی سوچ ہے، جس کو بری لگی ہے معاف کر دیں۔ ہمارا جینیٹک میک اپ اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ وہ بنایا ہے جو ایمان پر ہے، بس موٹی بات۔ کسی کو سمجھ آ جاتی ہے الحمدللہ، نہیں آتی ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ فرمایا جو یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست بناتا ہے، جان لے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کی طرف منہ کرے گا، ان کا کلچر چڑھائے گا، ان کی تہذیب اپنائے گا، ان کے ساتھ یارانے ڈالے گا، ان کے ساتھ دوستیاں پنگے بڑھائے گا، فرمایا وہ انہی میں سے ہے۔ مولوی صاحب تو سب مسئلے کرنا ہے، تینوں پتہ نہیں کہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر لانے والے ہیں، اسی نمازاں پڑھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، حج کرنے ہیں، زکوٰۃ کرنے ہیں، تو سخت فتوے لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَ، میں نہیں فتوے لگا رہا، میں کون ہوتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ ترجمہ نہیں، کوئی ترجمے اٹھا لیں، اللہ ہمیں توفیق دے دے، پڑھیں اس کو۔ یہ سورہ مائدہ ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں ترجمے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت ڈال رہا ہوں، جو تم میں عقیدے میں، شکل میں، لباس میں، وفاداری میں، رہن سہن میں، کلچر میں، عبادت میں، سیاست میں، کاروبار میں، ان سے ملے گا وہ انہی میں سے ہے۔ زیادہ کڑوی بات ہوگی، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو لباس میں بھی کسی قوم سے مشابہ رکھتا ہے وہ ان میں شمار ہوگا۔ بڑی سخت باتیں ہیں، ارے میں نہیں کر رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو کہتا ہے انسانوں میں رؤوف الرحیم ہوں، رؤوف بالعباد ہوں، غفور الرحیم ہوں،
हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। वो कह रहा है, ये उसकी तरफ से है। ईमान तुम्हें नसीब हुआ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम्हें ईमान लाना नसीब हुआ, कुरान जैसी मुकद्दस किताब तुम्हारे हिस्से में आई, इस्लाम जैसा पकीज़ा दीन तुम्हें दिया, तो दोस्तियां, ताल्लुक, शर्क, शक्ल, सूरत, लिबास, रहन सहन, कल्चर हिंदू, यहूदी और ईसाइयों के साथ मिलेगा, तो कहते हो अल्लाह गफूर रहीम है, मुझसे मजाक करते हो। फ़इन्नहु मिनहुम, जो इनसे मिलेगा इनमें से। अब कुछ छोटे छोटे मसले बयान कर दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खालिफुल यहूदा वन नसारा वल मुशरिकीन वल मजूस वाफुल लिहा, यहूदियों, ईसाइयों, मुशरिकों, मजूसों, पैदीनों की मुखालफत करो, दाढ़ियां बढ़ाओ। हम छोटी करते हैं। फरमाया यहूदी, ईसाई, मुशरिक, मजूसी, बेदीन दाढ़ियां रंगने से कुतराते हैं, तुम दाढ़ियों को रंगा करो, इनकी मुखालफत करो। यहूदी, ईसाई नमाज में जूते पहनने से चिढ़ते हैं, तुम जूते पहनकर नमाज पढ़ा करो। मौलवी साहब, अब तो कल ही साहब गुजरा है, तो एक पकीज़ा जूती भी छापर में जेब में रख लिया करें, पहन लिया करें। जब सफ़े नहीं थी तो फिर ऐसे था। अब जनाजे में जूती उतारते हैं, अगर जमीन पर चलते हैं तो वो पाक हो जाती है। मैं यहूदी ईसाई जो हैं ये जूतियां पहनकर इबादत से चिढ़ते हैं, तो तुम जूतियां पहन इनकी मुखालफत करो। और छोटे छोटे काम, नमाज में आमीन कहने से यहूदी चिढ़ते हैं, तुम आमीन कहा करो। इसी तरह बहुत सारी बातें हैं, वो इकट्ठी करके सुनाना चाहूं तो बताना यह है कि ये जरूरी नहीं कि बड़े बड़े काम हो, छोटे छोटे काम भी। पता हो कि मेरे पैगंबर की ये पसंद है, तो उसका उलट करेंगे तो फिर आप उनको राजी कर रहे हैं, हुजूर को राजी नहीं कर रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, ये इस्लाम के अलावा बाकी सब जालिम हैं। ये अल्लाह की तरफ झूठ बोलते हैं, तो झूठों के साथ मिलने वाले को हिदायत नहीं मिलती। फतरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन युसारिऊना फ़ीहिम, इनके आप देखिएगा दिलों में बीमारी है जिसमें ये पढ़ते हैं। यक़ूलूना, कौन? मुनाफिक, जो मुसलमानों में भी अपने आप को रखना चाहता है, काफिरों के साथ भी ताल्लुक बढ़ाता है कि मैं मॉडर्न, अपडेट, तरक्की याफ्ता, पता नहीं क्या कुछ बन जाऊं। जहां जिसका लेवल उतना वो कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिलों में एक मर्ज है जिसकी वजह से ये इस्लामी कल्चर छोड़कर कुफर का कल्चर अपना। देखना 25 तारीख को देख लेना, ये क्रिसमस डे क्या वो अपनी इबादत जो झूठ है, कुफर है, अल्लाह ताला के दुश्मन है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देती हैं, और इबादत में इस बात को वो हाईलाइट करते हैं और हम उनकी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। वोट लेना है, केक काटना है, ताल्लुक दिखाने हैं। और बाद लोग ऐसे हैं कि मेरी मस्जिद में आके कर लें, मैं बड़ा ही वसी नज़र इंसान। अल्लाह, ये बड़ी कमजोरी है हमारे अंदर। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इनके दिलों में मर्ज है, जो मुसलमान अपने आप को कहलाएं और उनके साथ ताल्लुक बढ़ाएं। क्या मर्ज है? फीहिम यक़ूलूना नख्शा। अगर मेरा तर्जुमा गलत हो, घर जाकर पढ़ना, तो मुझे अगले जुमे आके बता देना कि प्रोफेसर साहब आपने ये गलत तर्जुमा किया, इसकी तशरीह गलत की है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात कहने से पहले बहुत कुछ देखता हूँ, क्योंकि मैं नालायक बर्तन हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ, नालायक बर्तन हूँ, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। बार बार अल्लाह ताला की दुआएं भी मांगता हूँ खुतबा शुरू करने से पहले भी, या अल्लाह हक ज़ुबान पर जारी करना, हक कहने की तौफीक देना, हर तरह की मदाहनत से बचा लेना, कहीं हमारी झूठी अना हमें हक बोलने से रुकावट ना बन जाए।
فترल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन युसारिऊना फ़ीहिम यक़ूलूना नख़्शा। ये इस्लाम पकीदा दीन के होते हुए कुफ्रिया कल्चर, कुफ्रिया रसूमात, कुफ्रों के साथ ताल्लुक, अपनी मैशत और मुआशरत सियासत ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इनके दिलों में एक झूठा खौफ होता है कहीं हम मुसीबतों का शिकार ना हो जाए, सेहत सलामती इज्जत रिज़्क़ ये सब कुछ इनकी वजह से हमारा बढ़ जाए। अन तुसीबना दायरा, कहीं यहूद व नसारा काफरों के साथ हमारा डिसमैच और थोड़ा सा डी ट्रैक और फासला डिस्टेंस बढ़ने से हम कहीं खतरात में ना आ जाएं, हमारी तरक्की ना रुक जाए, हमारी माशियत सियासत को दचका ना पड़ जाए, हमारे ऊपर कोई लेकर ना लग जाए। हम मॉडर्नाइजेशन होकर तरक्की करना चाहते हैं, ये इनके दिलों में खौफ है, इसलिए यहूदी ईसाई तरफ कदम बढ़ाते हैं। फीहिम यक़ूलून, कहते हैं, नक्शा, हम डरते हैं, अन तुसीबना दायरा, यहूदियों ईसाइयों से हमारा ताल्लुक, काफिर कुव्वतों से हमारा ताल्लुक कम हो गया तो कहीं मारे ना जाए। फअसल्लाहु अन यातिया बिल फत्ह औ अम्रिन मिन इंदी व युस्बिहु अला मा असर्रू फी अनफुसिहिम नादिमीन। लेकिन जब मुसलमानों को गलबा नसीब हो जाता है, कहेंगे मौलवी साहब ये तो मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है, आरोप हम पर लगा रहे हैं। मैं आप पर नहीं लगा रहा, मैं और आप अगर इस रवश पर होंगे तो हम पर भी वही फतवा है। मुनाफिक कोई रजिस्टर्ड तहरीक नहीं है, जो भी इस तरह की सिचुएशन रखता है वो उसमें शुमार हो जाएगा। फरमाया मन यतवल्ला मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो इनकी तरफ रुख बढ़ाएगा वो इनमें से है। फरमाया अगर अल्लाह ताला फतह दे दे ते भागते हुए मुसलमानों के साथ ताल्लुक बढ़ाते हैं, ये असी तो तुहाडे नाल हां जी, नफा लेने के लिए, और शर्मिंदगी छुपाते हैं। व यक़ूलुल्लज़ीना आमनू हाउलाइ लक़समु बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम इन्ना लमअकुम हबितत अमालुहुम फअस्बहू खासिरीन। और अहले ईमान के सामने दावे कर देंगे, कस्में झूठी उठाएंगे, बड़ी कोशिश करेंगे कि भाई हम तो तुम्हारे साथ, हमारे साथ हमारा, जैसे हम कलमा भी पढ़ते हैं और हमारी खुशी का जो कल्चर होता है वो देखे क्या हो रहा है। हमारे घरों का रहन सहन, हमारे बच्चों की ट्रेनिंग तरबियत इस्लामी लेवल पर नहीं है, इसलिए जो ही वो बड़े होते हैं वो बागी हो जाते हैं। फरमाया कि ये घाटे के सौदे हैं भाइयों, सच्चाई के सौदे क्या हैं? जो शुरू में पड़ा, इज्जत जिल्लत उस अल्लाह ताला के हाथ में है, रिज़्क़ उसके हाथ में है, उसकी तरफ कदम बढ़ाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनी, ईमान वालो तुम में से जो भी अपने दीन से फिरेगा, फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, तो फिर अल्लाह ताला वो कौम ले आएगा तुम्हारी जगह जो उससे मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता होगा। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन इज़्ज़तिन अलल काफिरीन, अहले ईमान के लिए वो नरम होंगे और कुफार के लिए बड़े सख्त होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में वो जिहाद करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह ताला का फजल है, जिसको चाहता है अपना प्यार देता है, जिससे चाहता है मोहब्बत करता है। और जब अल्लाह ताला किसी कौम से मोहब्बत करता है वो कौम उसको खुश करती है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खाशिया रब्बा, वो अल्लाह ताला को राज़ी करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें राज़ी करता है, वो अल्लाह ताला से राज़ी हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाता है। ज़ालिका लिमन खाशिया रब्बा, ये सारी नेमतें हर उन इंसान के लिए हैं जो अपने रब से डरता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बड़ा ही वसअतों वाला इल्म वाला है। तुम अपने उलूम व फ़नून और ज़हनी लियाकत
اور اپنے منصوبہ جہاد کے ذریعے مت سوچو کہ ہم ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تمہاری ترقی اللہ کی طرف بڑھنے میں ہے۔ پھر تمہارا علم تمہیں نفع دے گا۔ اگر علم پڑھا، اسلام جانا، پیغمبر کو جانا، اس پر ایمان لائے، لیکن اللہ تعالی کی جائے نافرمانی پر چلے، تو فرمایا اس نے دین پڑھا ہی نہیں۔ دنیا میں وہ پڑھا لکھا ہے، لیکن دین کے حوالے سے پڑھا لکھا وہ ہے جو اپنے رب کو پہچان لے۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اے ان پڑھ پڑھے لکھے مسلمان، تمہارا دوست، تمہارا کارساز، تمہارا آقا، تمہارا مشبوجہ، تمہارے پروجیکٹ کو کامیاب کرنے والا، دین و دنیا میں آخرت میں عزتیں دینے والا، اختیار دینے والا، ترقی دینے والا، رزق دینے والا اللہ ہے، وَرَسُولُهُ، اور وہ اس کے رسول کے طریقے پر چلیں گے۔ ان دونوں کے ساتھ تعلق بڑھاؤ تو یہی تمہارے مسائل کا حل ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، فرمایا جو ایمان والے ہیں، جو ایمان پر چلتے ہیں، ان کی سیرت کیا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، اللہ کے عاجز بندے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے اور آپ کو ہی اکیلا یہ نہیں ناراض ہو کے کہا کہ تم ایسے کرو گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات کہی۔ کیا فرمایا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذریعے آپ کی امت، قیامت تک آنے والے ایمان والو، کبھی بھی یہودی عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، آپ جتنا ان کے ساتھ کاروبار بڑھا لیں، حتیٰ ملت، آپ ان کی ملت کی پیروی کریں گے تو یہ راضی ہوں گے۔ وہ ایسا ہمارے ساتھ جب ڈائلاگ کرتے ہیں، معاہد کرتے ہیں، تو ہم سے وہ شرطیں، وہ چیزیں منواتے ہیں، اور ہم وہ چیزیں اپنا کر بتاتے ہیں کہ بھائی ہم تو لبرل ہیں، اتنے کٹر مسلمان نہیں، دیکھیں ہمارا تمہارا فرق کم رہ گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وظیفہ کیا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے اندر ایمان آ گیا۔ اگر یہ بات افسوس کے ساتھ ہماری زبانوں پر چل پڑی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہیں گے مولوی صاحب تو مر گیا ہے، ہم مر گئے ہیں، ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو مر گئے، مردہ ہو گئے۔ قرآن نے کہا ہے، شروع میں نے آیت پڑھ کے سنائی ہے، وہ مر گیا، اس کے زندہ ہونے کے لیے جتنا زیادہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑے گا۔ پیارے مصطفیٰ تو میرا حبیب ہے، امام الانبیاء ہے، حبیب کبریاء ہے، شافع روز جزا ہے، ساقی کوثر ہے، احمد مرسل ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تو اس سے راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تو ان کی ثقافت، ان کی عبادت، ان کے طریقے، ان کی ملت، ان کے جو رسم و رواج وہ نہ اپنا لے۔ قل، واضح کر دے، دو ٹوک اعلان کر دے، ان ھدی اللہ هو الھدی، اصل ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پیارے محمد آپ میرے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ میرے خلیل، امام الانبیاء بنایا ہے، اور آپ کی امت نوٹ کر لیں، تمہیں رب کی عزت نہیں، تمہاری عزت نہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تیرے پاس علم، حق، دین، اسلام آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، اللہ کے علاوہ اے پیغمبر، اے مسلمانوں، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اٹامک انرجی بنا لیں گے، کیا کر لیا، اتنی فوج بنا لیں گے، اتنا اسلحہ اکٹھا کر لیں گے۔ فرمایا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ پھر تمہارا کوئی مشرک کشا نہیں ہے، کوئی سپورٹر نہیں ہے، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ دیکھیں فلسطین میں پٹائی ہو رہی ہے اور تمام مسلمان امت اور اتنے ممالک ڈرے ڈرے آواز بھی نہیں نکال رہے۔
چند میٹنگیں کی، اس کے بعد آواز بھی نہیں نکالتے، کیونکہ ہم نے کلچر ان کا اپنایا، عبادت ان کی اپنائی، خوشیاں ان کی اپنائی، پروٹوکول ان کو دیا۔ آج ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کیونکہ جن کو ہم کتاب دیتے ہیں، یا وہ تورات والے، انجیل والے، زبور والے، اب قرآن والے، جن کو ہم قرآن دیتے ہیں، حق تلاوت ہی، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، جو اس کا حق ادا کرتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، جو اس کا انکار کرے گا اس قرآن کا، فاولئک هم الخاسرون، یہ ہے اصل گھاٹے میں۔ اللہ تعالیٰ کی ضرور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی عقیدہ اپنانے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ اے بنی نوع انسان، اللہ کے دین کے ہوتے ہوئے تم کوئی اور دین ڈھونڈتے ہو اور جانتے سنتے نہیں زمین و آسمان جو ہے وہ مجبوری سے، خوشی سے یا ناراضگی سے، ہر لحاظ سے اس کے سامنے جھکا ہوا ہے اور اس کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کے علاوہ مجھے کوئی دین قبول نہیں ہے۔ قرآن ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، 3 پارے کا آخری رکوع ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ مجھے کوئی دین قبول نہیں ہے، ہرگز قبول نہیں ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ، کسی طرح بھی -0 جتنا بھی کر کے کہہ لیں، کسی طرح بھی قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ دنیا میں تو وقتی نفع پا سکتا ہے، آخرت میں گھاٹے میں ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان رسول حق، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایسے ہدایت دے گا جو گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ وجاءہم البینات، قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، پھر اس کو نہیں اپناتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ تو پھر ظلم ہے، اور جو ظلم کی راہ اپناتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے اور قرآن کی قدر کرنے، اس کو مانے